قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلہم فطرا۔ ان دونوں حدیثوں کا تعلق جو بھی پڑھی گئی آپ کے سامنے افطار بھی جلدی کرنے سے ہے۔ اور جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوب جائے، سورج کا غروب متحقق ہو جائے، سورج کی ٹکیا نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، صحرائی علاقے میں جہاں آدمی دیکھ رہا ہو سورج کی ٹکیا کو غائب ہوتے ہوئے، یا اس کے حساب سے قابل اعتماد کیلنڈر ہو، ٹائم ٹیبل ہو، اور وہ وقت ہو گیا ہے، تو مزید تاخیر احتیاط کے نام پر 5 منٹ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور خلاف سنت ہے۔ چنانچہ ایک روایت صحیحین کی متفق علیہ اور ایک روایت ترمذی کی لائے ہے اس باب میں۔ پہلی حدیث جو سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر متفق علیہ۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جائے، غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے بھلائی میں ہونے کی دلیل ہے۔ اسی مفہوم کی ایک روایت ترمذی کے حوالے سے لائے ہے، جس کو اصحاب السنن میں صرف ترمذی نے بیان کیا ہے۔ یہ روایت کہیں اور نہیں ہے، ابی داؤد میں نہیں ہے، نسائی میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں ہے، صرف ترمذی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال اللہ عز وجل۔ اس طرح کی حدیث کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بات کی نسبت کریں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، میرے پاس میرے بندوں میں سب سے محبوب وہ ہے جو افطار کرنے میں سب سے جلدی کرتا ہے۔ جو افطار کرنے میں سب سے جلدی کرتا ہے وہ میرا محبوب ترین بندہ ہے۔ میرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ امام ترمذی نے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں قرہ بن عبد الرحمن ہیں جو امام اوزاعی کے استاد ہے۔ ابو عمرو عبد الرحمن الاوزاعی جو امام اہل الشام ہیں، ان کے استاد ہیں قرہ بن عبد الرحمن۔ ان کے متعلق امام احمد نے کہا کہ منکر الحدیث جداً، انتہائی قابل انکار اس کی روایت ہوتی ہے۔ ابن معین نے ضعیف الحدیث کہا۔ امام ابو زرع رازی نے کہا الاحادیث التی یرویہا مناکیر، جو روایتیں یہ شخص بیان کرتا ہے وہ سب کی سب مناکیر ہے، تو یہ سند ضعیف ہے۔ لیکن الحمدللہ اس حدیث سے ہم کو مستغنی کرتی ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس باب میں پہلی روایت، جو ابھی آپ نے سنی، متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ لہذا غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کی پیروی کرنا اور آپ کی سنت سے تمسک کرنا، آپ کے طریقے کا اتباع کرنا واجب ہے۔ پھر لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے، جیسے ہی وقت ہو گیا افطار کر لیں، کیوں تلتع اور غلو سے کام لیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر القرون میں اس ادب نبوی کا، اس فرمان نبوی کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری نے کہا کہ ابو سعید خدری نے افطار کیا حین غاب قرص الشمس،
جیسے ہی سورج کی ٹکیا نگاہ سے اوجھل ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے افطار کیا۔ اور عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا، افطار کرنے میں سب سے جلدی کرنے والے لوگ تھے، اور سحری سب سے تاخیر سے کرنے والے تھے۔ لہذا افطار میں جلدی کرنا یہ سنت کی عملی تطبیق ہے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے تلاوت قرآن یا ذکر دعا میں مشغول ہو جائے، گھر میں ہی رہے، تاکہ جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوراً افطار کر لے، بلا شدید ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ شہروں میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، ممکن ہے کہ گھر لوٹتے 2-4 منٹ کی تاخیر ہو جائے اور راستے میں افطار کرنے کی کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ بلا شدید ضرورت کے قبیل افطار سے تھوڑا قبل آدمی کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، تاکہ اس سنت پر عمل ہو سکے اور ذکر و دعا میں آدمی مشغول رہے۔ علی کل حال افطار کرنے میں جلدی کرنا، جیسے ہی سورج کی ٹکیا اوجھل ہو، سورج ڈوبے، اس کا غروب متحقق ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے افطار میں جلدی کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر بات سنت کی نہیں ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جب ہم نے 14 گھنٹے 15 گھنٹے روزہ رکھا ہے، افطار نہیں کیا ہے، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ ہم تاخیر کر لیں۔ لولا سنت رسول اللہ، اگر نبی صاحب کی یہ سنت نہ ہوتی اور امت کے بھلائی کی یہ علامت نہ ہوتی تو ہم ضرور 5 منٹ اور 10 منٹ مزید انتظار کرتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ترغیب موجود ہے، اور امت کی خیریت کی بھلائی میں ہونے کی دلیل ہے یہ، اس لیے احتیاطی تاخیر بالکل نامناسب چیز۔ دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، لوگوں سحری کرو، کیونکہ سحور کے اندر سحری کرنے میں برکت ہے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے برکت ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ سحری کیا کرو، مگر یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال کیا ہے، اور بعض صحابہ نے اصرار کیا کہ ہم بھی صوم وصال کریں گے۔ آپ نے منع کیا کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری تمہاری مثال الگ الگ ہے اس معاملے میں، حدیث آئے گی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا آپ کی نصیحت کو، اصرار کرتے رہے کہ نہیں ہم بھی آپ کی طرح صوم وصال کریں گے۔ چنانچہ 2 دن تک بغیر کھائے پیے ہوئے انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اگر سحری کرنا واجب ہوتا تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صوم وصال کی اجازت نہیں دیتے۔ تو تسحر میں جو امر کا صیغہ ہے یہ استحباب کے لیے، اور علت اور فائدہ خود بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے فإن فی السحور برکۃ۔ سحور اور سحور سین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے، سحور تو سحری کھانا، سحری کا عمل کرنا، یعنی کھانے کا عمل کرنا، جس کو ایکشن کیجیے، کھانا تناول کرنا۔ اور سحور بولے تو الطعام الذی یتسحر، ما یتسحر بہ، وہ کھانا جو ہم سحری میں کھاتے ہیں۔ سحور وہ کھانا، وہ چیز، وہ آئٹم جو ہم سحری میں لیتے ہیں، اس کو سحور کہتے ہیں۔ اور سحور سین کے ضمے کے ساتھ سحور، کھانے کا عمل کرنا۔ فإن فی السحور، سحری کھانے میں یعنی برکت ہے۔ اب یہ برکت دینی بھی ہے دنیاوی بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری ہے، آپ کی پیروی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کرنا یہ عبادت ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، اکلۃ السحور، اکلۃ السحور۔ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فصل اور فرق سحری کھانا ہے، کہ ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے۔ تو اہل کتاب کی مخالفت علی الاقل اقل درجہ میں مستحب ہے۔ اور دوسرے سحری کی برکت یہ ہے کہ آدمی جب سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے پر قوت اور قدرت حاصل ہوتی ہے، بدن کی طاقت اور نشاط وغیرہ قوت باقی رہتی ہے، اور سحری نہ کرنے والے کے مقابلے میں سحری کرنے والا دینی وظائف، نماز کی ادائیگی، تلاوت کی
تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں زیادہ چاق چوبند رہتا ہے۔ تو عبادت پر اس سے قوت ملتی ہے۔ اور سحری کی ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ آدمی آخری لیل میں سحری کے لیے جب جگتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اگر ایک آدھ نماز باقی ہے، وطر وغیرہ باقی ہے، یا ایسے ہی 2 رکعت نماز اگر پڑھ کر کے دعا میں مشغول ہونا چاہتا ہے یا تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو رات کا آخری حصہ جو قبولیت دعا کی ساعت ہے، وہ ساعت بھی سحری کرنے والے کو میسر ہو جاتی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی عظیم فائدے ہیں، اس لیے سحری کرنا چاہیے۔ حدیث ہمارے سامنے ہے، عن سلمان بن عامر الضبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاکم۔ سلمان بن عامر الضبی صحابی ہے، ان سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی افطار کرے تو تمر پر افطار کرے، یعنی کھجور سے افطار کرے۔ اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی طہور ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والی چیز ہے۔ طہور پانی پاک کرنے والی چیز ہے، طاہر مطہر۔ خمسہ نے روایت کیا ہے، احمد سمیت سنن اربعہ نے، اور ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور حاکم نے، اور ان حضرات ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ یہ جو سند ہے حدیث کی، اس میں حفصہ بنت سیرین روایت کرتی ہیں رباب الضبیہ سے، جو سلمان بن عامر جو راوی ہے ان کی بھتیجی ہے۔ تو رباب الضبیہ اپنے چچا سلمان بن عامر ضبی سے روایت کرتی ہے۔ اس کی سند میں اختلاف یہ ہے کہ بعض سندیں رباب کے ذکر کے ساتھ آئی ہیں، اور بعض حفصہ بنت سیرین ڈائریکٹ روایت کرتی ہیں سلمان بن عامر ضبی سے۔ ایسی صورت میں روایت منقطع ہو جائے گی، سند متصل نہیں ہوگی۔ بہرحال متصل منقطع دونوں سند آئی ہے۔ انشاءاللہ کہتے ہیں کہ حدیث کے کچھ اور شواہد بھی ہیں، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ غالباً ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حصى حصوات من ماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل، یعنی مغرب کی نماز سے قبل افطار کرتے تھے رطب پر، نرم کھجور پر، جو منہ میں رکھتے ہوئے ہی گھل جاتی ہے، پگھل جاتی۔ اگر رطبات نہیں ہوتے، رطب کھجوریں نہیں ہوتی، تو پھر تمر استعمال کرتے، جو کھجور ہوتی ہے سوکھی، اور وہ بھی نہیں ہوتی تو کچھ گھونٹ پانی کے پی لیتے۔ بہرحال مستحب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہو تو جو میسر ہو، جو چیز میسر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا انزل فاجدح لنا، اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو، تو آپ نے اسی سے افطار کیا۔ طب حدیث نے بھی، جدید میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ رطب اور رطب نہ ہونے کی صورت میں تمر پر افطار کرنا بہت مفید ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کی طاقت، یا کہہ لیجیے جسم کا جو ایندھن ہوتا ہے، جو انرجی ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور خاص کر خون میں سکر کی خاصی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دن کے آخری حصے میں ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں، سستی اور کاہلی محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آدمی افطار کرتا ہے رطب سے، وہ فوراً ہی خون کے اندر گھل کر کے جو سکر کی یا شوگر کی جو کمی ہوتی ہے اس کو وہ پوری کرتی ہے، اور بدن میں پھر قوت بحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے مختصر وقت میں ہلکا افطار اگر ہو تو چند کھجوریں کھا لینا، اور اس میں بھی رطب استعمال کرنا تمر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ زیادہ ذائقہ دار بھی ہوتا ہے اور جسم کے لیے مفید بھی ہوتا ہے۔ افطار کے فوراً ہی ساتھ جو ہم لوگ انواع و اقسام کی تلی چیزیں کھاتے ہیں، ہیوی ڈائٹ لیتے ہیں، اطباء کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ دن بھر کا بھوکا معدہ ہے، پیٹ ہے، اس کے اندر ثقیل غذا، تلی ہوئی چیز ڈالنا، یہ نظام ہضم
کے لیے مشکل ہے، اس لیے افطار کر لیجئے، پانی کچھ پی لیے 1-2 گھونٹ، نماز پڑھ کے آئیے، پھر رفتہ رفتہ تدریجی طور پر کھانا شروع کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کھجور یا پانی وغیرہ سے افطار کر لیا جائے اور نماز سے پہلے آدمی زیادہ مختلف طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں نہیں کھائے، جیسا کہ ہم لوگ کی عادت ہے استعمال کرنے کی، تو ڈکاڑ وغیرہ نماز میں کم آتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند رطب کھجوریں کھا کر نماز میں جایا کرتے تھے تاکہ جماعت سے مغرب کی نماز آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم افطار میں بیٹھ جائیں اور اتنی دیر تک بیٹھے کہ ایک معمول بن جائے کہ جماعت سے ہماری نماز فوت ہوتی رہے مغرب کی افطار کے نام پر۔ تو بقدر ضرورت آدمی لے لے اور پھر 5-7 منٹ 10 منٹ کی نماز کے بعد آدمی آ کر کے پھر افطار کرے، کھائے جو چاہے۔ بہرحال اگر رطب یا تمر نہ ہو تو اہل علم نے کہا، جیسا کہ حدیث بھی ہے، کہ پانی کے کچھ گھونٹے پی لے، کیونکہ معدے کے اندر جو گرمی ہے، حرارت ہے روزے کی وجہ سے، وہ پانی کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جائے گی اور معدہ انشاءاللہ پانی کی وجہ سے صاف بھی ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے رطب اور تمر اور پانی کا استعمال، ورنہ یہ سب استحبابی درجے کی چیزیں ہیں، ورنہ جو چیز جس کو میسر ہو اس پر افطار کر سکتا ہے۔ چلیے، وہ صوم وصال کا جو مسئلہ تھا کہ بغیر افطاروں سے ہر کیے ہوئے آدمی کئی دن تک روزہ رکھے، اس کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ پہلے حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر ائمہ کے اقوال اور دلائل کا ذکر کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنك يا رسول اللہ تواصل فقال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، امر یہ ہے کسی چیز کے کرنے کا حکم دینا اپنے سے کمتر کو، اپنے سے نیچے کو، افعل، یہ کام کرو جو وجوب کے لیے آتا ہے، اور نہیں اپنے سے ناہی سے جو نیچے ہو، منع کرنے والے سے جو نیچے ہو، اس کو یہ کہنا کہ یہ کام مت کرو، لا تفعل۔ بہرحال امر اور نہیں کے اندر استعلاء ہوتا ہے، حکم دینے والا اور منع کرنے والا، جس کو منع کر رہا ہے جس کو حکم دے رہا ہے، اس سے وہ مقام اور مرتبے میں عمر میں بڑا ہوتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا، لوگوں کو روکا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو صوم وصال کرتے ہیں اور ہم آپ کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، تو ہم کیوں نہ صوم وصال کریں؟ اقتداء کا اور تأسی، آپ کو اسوہ بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں۔ آپ نے کہا وہ ایکم مثلی، تم میں کا کون میرے مثل ہے، میری طرح کون ہے اس معاملے میں؟ انسان تو ہونے میں ہم تم برابر ہیں، لیکن اس معاملے میں یا بعض مخصوص معاملے میں میں عام لوگوں سے ہٹ کے ہوں۔ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے کھلانے پلانے کا؟ یہ طعام اور شراب معنوی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر میں، تلاوت میں، مناجات میں مجھ کو وہ روحانی قوت ملتی ہے جو مجھے کھانے پینے سے مستغنی کر دیتی ہے، اور جسم کو کھانے پینے سے جو توانائی ملتی ہے وہ توانائی مجھ کو اللہ کے سے مناجات کرنے میں ملتی ہے۔ ورنہ اگر طعام حصی ظاہری کھانا مراد ہو کہ مجھ کو میرا رب کھلاتا ہے اور میں منہ موت کے ذریعے کھاتا ہوں اور حلق کے نیچے پیٹ میں اتارتا ہوں، ظاہر ہے کہ جنت کا پھل تو ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ جنت کا پھل دنیا میں کوئی کھا نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف میں بڑھے انگور کا گچھا لینے کے لیے، پھر آپ پیچھے ہٹے، کیونکہ جنت کا پھل جنت میں نہیں کھایا جا سکتا، ورنہ دنیا ختم ہو جاتی۔ تو اگر ظاہری کھانا مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حقیقی طور پر کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی غیب سے کھانا بھیج دیتا ہے میرے سامنے، جبریل لے کر کے آ جاتے ہیں، گھر کا پکا ہوا نہیں ہوتا ہے، اگر یہ معنی ہے تو پھر صوم وصال کہاں ہوا؟ صوم وصال تو کہتے ہیں بغیر افطار کے، بغیر سحر کے 2 دن یا اس سے زیادہ روزہ رکھنا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اطعام اور
سقی سے مراد کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، یہ طعام معنوی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قوت ہمیں عطا کر دیتا ہے جو طعام اور شارب کو کھانے والے کو اور پینے والے کو کھا پی کر کے حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ذکر سے اور مناجات سے مجھ کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو مجھ کو کھانے پینے سے بے نیاز کرتی ہے، اور مجھ پر وصال کا، صوم وصال کا کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، لیکن دوسرے ظاہر ہے کہ متاثر ہوں گے۔ بہرحال ضد کیا لوگوں نے، کہا کہ نہ ہم رکھیں گے ہی، حالانکہ آپ منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے الگ ہو اس معاملے میں، لیکن صوم وصال سے باز نہیں آئے، اصرار کرتے رہے کہ نہیں ہم رکھیں گے۔ یہ فرط محبت کہہ لیجیے یا تأسی میں، تمسک میں سنت میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے میں ان کی حرص، ان کی طمع اور ان کی رغبت کی انتہا ہے کہ آپ ہمدردی فرما رہے ہیں کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے، لیکن وہ مصر ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے صوم وصال۔ بہرحال ایک دن آپ نے صوم وصال ان کے ساتھ کیا 24 گھنٹہ، پھر ایک دن اور وصال کیا، دوسرے دن کے بعد چاند نظر آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کون چاند ہے؟ عید کا چاند۔ آپ نے کہا جاؤ لو تأخر الہلال، اگر چاند نکلنے میں تاخیر ہوتی، یعنی کچھ پہلے اگر یہ تم لوگوں کی ضد کا معاملہ ہوتا، 24، 25، 26 سے یہ معاملہ اگر ہوتا تو میں اور زیادہ صوم وصال کرتا، 2 دن کے بجائے 4 دن کرتا، 5 دن کرتا، تو تم کو تمہاری اوقات سمجھ میں آ جاتی۔ یہ بات آپ نے کہی کل منکر لہم، بطور سزا کے ان کے لیے، کہ جب ہم نے روکا تم کو تو تم باز نہیں آئے، اصرار کرنے لگے کہ نہیں ہم بھی صوم وصال کریں گے، لیکن جاؤ بچ گئے، خیر سے بچ گئے تم کہ 2 ہی دن میں چاند نکل آیا، ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ اور 3-4 روز روزہ لگاتار رکھوں تاکہ تم سمجھ سکو اور پھر آئندہ صوم وصال کا ارادہ بھول کر بھی نہ کرو۔ یہ مفہوم ہے کہ اگر مہینہ اور دراز ہوتا، گویا کہ کچھ پہلے سے یہ معاملہ ہمارے تمہارے درمیان ہوتا، تو میں کئی دن تک اور وصال کرتا تاکہ مبالغہ کرنے والے اپنی مبالغہ آرائی سے پرہیز کرتے اور تم صوم وصال کرنے پر اصرار نہ کرتے۔ بہرحال صوم وصال منہی عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور حکمت ظاہر ہے کہ اس سے ضرر حاصل ہوگا، نہیں تو کم سے کم ضرر تو متوقع ہے، غالب تو یہی ہے کہ ضرر ہوگا، اور بدن کمزور ہوگا، تھکان ہوگی، دینی وظائف کو ادا کرنے میں، نماز مکمل کرنے میں، کثرت سے تلاوت کرنے میں، اور دوسرے وظائف اور دوسرے دنیاوی اعمال جو ہمارے روزمرہ کے اعمال ہیں ان کی بجا آوری میں کمی تو پڑے گی۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حکمت یہی تھی۔ اب اہل علم کا اختلاف ہے کہ صوم وصال جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو جمہور ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں کہ حرام ہے صوم وصال۔ جمہور کا قول ایک تو یہی ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں حرمت کی دلیل ہے۔ اور باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ نے 2 دن صوم وصال کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے عمل کو درست ٹھہرانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی تنکیل کے لیے، ان کی سزا کے لیے، ان کی تعزیر کے لیے، ان کو آئندہ منع کرنے کے لیے، یا یہ کہ آئندہ وہ باز آ جائے، بطور سزا کے آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ضد کرتے نہیں مانتے ہو نا تو چلو رکھو۔ تو یہ ایسا نہیں کہ خوش دلی کے ساتھ آپ نے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہاں کرنا چاہیے تو لوگ کو اکڑو، تو یہ بطور تعزیر کے تھا، بطور عقاب کے، سزا کے طور پر تھا، اسی لیے یہ دلیل نہیں ہوگی کہ صوم وصال جائز۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے جمہور کا۔ اور دوسرا قول بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ صاحب صوم وصال اگر آدمی قادر ہو 2 دن یا اس سے زیادہ بغیر افطار و سحر کر کے روزہ رکھنے پر تو جائز ہے، اگر وہ قادر ہو تب۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بسند صحیح منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 15 دن تک صوم وصال کیا، اللہ اکبر، 15 دن تک۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا، یہ بھی مصنف کے اندر ہے، لیکن میری بہن صوم وصال کرتی ہے اور میں اس کو منع کرتا ہوں لیکن پھر بھی کرتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اگر حرام ہوتا تو بالکل بھی اپنی بہن کو اجازت نہ دیتے۔ اور ابو داؤد میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ سے اور صوم وصال سے روکا ہے اور اس کو حرام نہیں کیا ہے، مقصد صرف ابقاء علی اصحابہ، اپنے صحابہ کرام پر رحم فرماتے ہوئے، آسانی فرماتے ہوئے، اور یہ کہ ان کی قوت بحال رہے، کمزوری ان کو نہ گھیرے، اس لیے آپ نے منع کیا تھا۔ یہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں تھی، یہ دوسرے قول کے قائلین کہتے ہیں، جو بعض صحابہ ہے، بعض تابعین ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم، بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا تھا از راہ رحمت و شفقت، لہذا یہ حرام نہیں۔ تو دو قول ہوا، پہلا قول جمہور کا کہ حرام ہے، کہ نہیں حرمت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے رکھا، یہ بطور سزا کی آپ نے اجازت دی تھی کہ ان کو سزا مل جائے گی تو یہ آئندہ کے لیے باز آئیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب جائز ہے اس شخص کے لیے جو صوم وصال پر قادر ہو۔ اور تیسرا قول تفصیل کا ہے، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ صوم وصال سحر سے سحر تک، یعنی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھائے، سحری کر لے، سحری سے سحری تک یہ کرے۔ ویسے افضل تو یہ ہے کہ افطار کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنے والے بھلائی میں رہیں گے۔ لیکن اگر وہ افطار نہیں کرنا چاہتا ہے اور عشاء بھی تناول نہیں کرنا چاہتا ہے، جو عشاء سے پہلے ہوتا ہے کھانا، تو گویا کہ اول لیل کے کھانے کے وہ مؤخر کر رہا ہے، آخری لیل میں کھائے گا، سحری کرے گا۔ تو چلیے صاحب، خلاف اولا اور افضل تو ہے، لیکن جائز ہے کہ سحر سے سحر تک 24 گھنٹہ میں ایک مرتبہ سحری کر لیا کرے، تو یہ جائز عمل ہوگا۔ اور اگر اس سے زیادہ کرتا ہے، بغیر افطار و سحر کے 24 گھنٹہ، وہ 48 گھنٹہ مثال کے طور پر 2 دن رکھے گا کم سے کم نا، تب صوم وصال ہوگا۔ تو اگر 48 گھنٹہ اگر وہ ایسا کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صاحب 36 گھنٹہ، دوسرے دن افطار کر لیتا ہے، لیکن پہلے 24 گھنٹے میں کچھ نہیں کھاتا، پھر بغیر کھائے ہوئے اگلے دن شام میں افطار کرتا ہے، 36 گھنٹہ اگر وہ کچھ نہیں کھاتا ہے، تو کہا کہ مکروہ ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام اسحاق بن راہویہ کا مسئلہ ہے۔ بعض مالکیہ اور شوافع میں محدث ابن خزیمہ وغیرہ اور اہل حدیثوں کی بعض محدثین کرام بھی اس کے قائل ہیں، اور دلیل بہت اچھی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت بھی بخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، صوم وصال مت کرو، فأیکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر، اگر تم میں کا کوئی صوم وصال کرنا ہی چاہتا ہے تو وصال سحر تک ہونا چاہیے، سحری کے وقت تک ہونا چاہیے۔ تو یہ قول انشاءاللہ تعالیٰ اعدل الاقوال ہے، اور روزے دار کے لیے بہت حد تک سہولت پیدا کرنے والا قول ہے۔ گویا کہ وہ سحری جو ہے وہ عشاء کے قائم مقام ہے، جو اول لیل میں کھاتا اس کھانے کو اس نے مؤخر کر دیا، تاکہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور اس کے بعد تراویح وغیرہ، یا اگر وہ قیام اللیل کرنا چاہتا ہے رات کے آخری حصے میں اگر پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر وہ رغبت کے ساتھ نماز ادا کر لے، کیونکہ کھانے کے بعد طبیعت بجھل ہو جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کھانا کھاتے ہیں رات میں، افطار وغیرہ کچھ کر لیا، اور نماز کے بعد چائے وائے کچھ لے لی، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں لے لی، اور کھانا جو ہے باقاعدہ وہ تناول کرتے ہیں عشاء کے بعد تراویح اور وتر سے فارغ ہو کر عام طریقے سے۔ چلیے صاحب، تو یہ صوم وصال کے سلسلے میں اختلاف تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ راجح قول حنابلہ کا ہے کہ صوم وصال اگر ہو تو وہ وصال اگرچہ وصال نہیں کہلائے گا، کیونکہ 2 دن یا اس سے زیادہ کا وصال ہوتا ہے، لیکن چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام وصال کا دیا ہے کہ وصال مت کرو، لیکن اگر کوئی مواصلہ چاہتا ہی ہے، صوم وصال چاہتا ہی ہے، تو وہ فلیواصل، تو وہ روزہ کو کنٹینیو کر سکتا ہے سحری سے سحری تک۔ باقی رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حرص اور ان کی رغبت خیر پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوہ اور نمونہ حاصل کرنے کا جو مزاج تھا، یہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ نے منع کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ کی اقتداء میں صوم وصال رکھا۔ بہرحال یہ عمل، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس لفظ سے کہ انی لست کہیئتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، سے استدلال کیا کہ صوم وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا کہا کہ ایکم مثلی، تم میں کا کون میرے مثل ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن نہیں خاص نہیں ہے، کیونکہ اگر خاص ہوتا
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہوتی. اور جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اور دوسرے صحابہ کا پڑھا کہ یہ عذراہ رحمت، عذراہ تخفیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. لہذا یہ کہنا کہ صوم وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، یہ قول صحیح نہیں لگتا. لا الہ الا اللہ بظاہر تو اس لفظ سے لگتا ہے کہ انی لست کہیتکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، یا تم میں کا کون میرے مثل ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کی امت کے لیے نہیں، کیونکہ آپ میں اور امت کے میں فرق ہے. اللہ آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، یعنی وہ قوت عطا کرتا ہے جو کھانے پینے سے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. لہذا آپ صوم وصال سے متاثر نہیں ہوتے، جبکہ یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوال متعدد ہے کہ عذراہ رحمت الا ابقاء علی اصحابہ الا رحمتا باصحابہ، یہ سب جو بیانات آئے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ عذراہ رحمت اور تخفیف آپ نے منع کیا تھا، لہذا خاص نہیں ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ صوم وصال نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کرتا ہی چاہتا ہو تو سحر سے سحر تک. دوسری حدیث ہے ہمارے سامنے، متفق علیہ روایت ہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ نہیں. وعنہ یعنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ له. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور ابو داؤد نے بھی، اور یہ لفظ ابو داؤد کا ہے، حالانکہ ابو داؤد کے نسخوں میں والجہل کا لفظ نہیں آیا، یہ روایت بخاری میں ہے، تو اسی لیے یہ لفظ بھی بخاری ہی کا ہے. اور اسی طریقہ سے ابو داؤد میں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فی کا لفظ نہیں، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے بخاری کا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نسخہ اگر صاحب کتاب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا ابو داؤد کا تو نہیں کہہ سکتے، ورنہ جو اس وقت موجودہ متداول نسخہ ہے اس میں والجہل کا لفظ نہیں ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجۃ ان يدع طعامه وشرابه. چلیے صاحب، بہرحال یہ لفظ بخاری میں، جس نے قول زور نہیں چھوڑا، جس نے قول زور نہیں چھوڑا. زور عام طریقہ سے لوگ کہتے ہیں نا، جھوٹ نہیں چھوڑا. زور کہتے ہیں المیلان عن الحق الى الباطل، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونا. اس کے اندر جھوٹ بھی داخل ہے اور چغلی بھی داخل ہے اور غیبت بھی داخل ہے. تو وہ سب چیز جو حق کے خلاف ہو اور باطل ہو، ایسے قول کو نہیں چھوڑا، غلط بات نہیں چھوڑی، والعمل به، اور غلط بات پر عمل کرنا ہی نہیں چھوڑا، غش کرنا، دھوکہ دینا، کسی کو چیٹ کرنا، جی، والجہل، اور جاہلانہ عمل کرنا جو بیوقوف قسم کا آدمی کرتا ہے، شور شغب، ہنگامہ، اڑائی، اس طرح کا عمل کرتا ہے. فلیس للہ حاجہ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بات میں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی ایسے شخص کا روزہ مقبول نہیں. یہ وعید کے طور پر کہا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے روزے کو شرعی اور حقیقی روزہ بنا سکے اور مکمل ثواب کا مستحق بن سکے. اسے کہا گیا کہ صرف ظاہری مفترات سے، کھانے پینے اور جمع سے رکنے پر ہی اکتفا نہ کرو، بلکہ باطنی طور پر بھی رکو. زبان تمہاری پاکیزہ ہو، زبان سے اچھے اقوال نکلیں، اعضاء اور جوارح کے اعمال اچھے ہوں، شائستہ حرکتیں ہوں. جی، آدمی اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے. روزے دار ہو تو اس کی زبان بھی روزے سے، اس کی آنکھ بھی روزے سے، اس کے اعضاء اور جوارح بھی روزے سے ہوں. مکارم اخلاق اختیار کرے، برے اعمال سے بچے، اقوال محرمہ یا افعال سیئہ وغیرہ سے پرہیز کرے تاکہ اس کا روزہ عند اللہ مقبول ہو. صرف مفترات حسیہ سے، ظاہری مفترات سے پرہیز نہ کرے، بلکہ اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھے. جی، اخلاق فاضلہ اور صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرے. روزے کا مقصد تربیت نفس اور تہذیب اخلاق، اور خاص کر کے دوسرے سے جب معاملہ ہو تو معاملہ کرنے کے اندر خوش خلقی کا مظاہرہ کرے.
تو قول زور کے اندر جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت چغلی کرنا، وہ سب داخل ہے. اور عمل بھی زور کے اندر کسی پر ظلم کرنا، خیانت کرنا، غش کرنا، کسی کا مال لے لینا، لوگوں کو تکلیف دینا، دھکا مکی کرنا، اور اسی کے اندر گانے وانے سننا. جی. اور جہالت قول و عمل کے اندر دانش مندی کی راہ چھوڑ کر بیوقوفوں کی، اجڑ لوگوں کی راہ اختیار کرنا. الحمدللہ اس حدیث سے بہت بڑا سبق یہ ملا کہ روزہ جو ہے ایک تربیتی مدرسہ ہے جو ہمیں علم، صبر اور صدق کی تعلیم دیتا ہے، اور مکارم اخلاق اور عمدہ اقوال اور اعمال کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. گویا کہ شرعی روزہ اعضاء اور جوارح کے ساتھ کھانے پینے اور شرمگاہ کی لذت حاصل کرنے سے رکنے کا نام. جب آدمی ان تمام شرائط کے مطابق روزہ رکھے گا تو الحمدللہ روزے کے فوائد اور ثمرات سے وہ بہرہ ور ہوگا. وفقنی اللہ و ایاکم لما فیہ الخیر والقبول لأعمالنا. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے تاکہ ہمارے اعمال بارگاہ رب العزت میں شرف باریابی حاصل کر سکیں. روزے کی حالت میں بوسہ لینا، بیوی کو چھونا شہوت سے کیا جائز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملاحظہ کیجیے، متفق علیہ روایت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ املککم لإربہ. متفق علیہ واللفظ لمسلم وزاد فی روایہ فی رمضان. مسلم کی ایک لفظ میں ہے فی رمضان. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے درا حالے کے آپ روزے سے ہوتے، ویباشر اور لپٹ کے ہوتے، چمڑے کو چمڑے، باشرہ یباشر چمڑے کو چمڑے سے ملانا، گویا بیوی کو چھوتے یا چمٹتے درا حالے کے روزے سے ہوتے. لیکن آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں وَلَكِنَّهُ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت نفس، خواہش نفس پر تم میں سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے. اپنے نفس پر، اپنی جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی شہوانی قوت پر پورا کنٹرول ان کو تھا. ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی کہ بوسہ کنار یا بیوی سے ہم آغوش ہونا یا بیوی کے جسم کو چھونا کہیں جمع اور وطی تک لے جانے کا سبب نہ بنے. یہ خطرہ وہاں نہیں تھا، مگر یہ خطرہ تم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا خطرہ محسوس ہو کہ بوسہ کنار کے نتیجے میں مجامعت کا عمل سرزد ہو جائے گا، تب پھر واجب ہے کہ تم پرہیز کرو، کیونکہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. روزے کی حفاظت کرنا روزے کو فاسد کرنے کے مقابلے میں واجب ہے. اور اگر یہ قبلہ اور بوسہ اور بظاہر حق کرنا، گلے لگنا یا جسم کو حساس عضو کو چھونا اگر مجامعت تک لے جانے کا ذریعہ بن جائے تو واجب ہے کہ ہم اس عمل کو ترک کریں تاکہ ہمارا روزہ محفوظ رہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اندر کنٹرولنگ پاور رکھتا ہے، مضبوط نفس کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بوسہ لینے میں یا بیوی کو چھونے میں یا ایک بستر پر سونے میں بھی کوئی حرج روزے کی حالت میں نہیں ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ صاحب روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں بیوی کا کون سا حصہ حرام ہے، یا بیوی سے کیا حرام ہے، یا یہ کہ کوئی روزے دار آدمی کس حد تک اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوائے فرج کے سب حلال ہے، سوائے جماع کے سب حلال ہے. تو معلوم ہوا کہ شرعی طور پر تو حلال ہے، لیکن یہ کہ ہر آدمی اپنے آپ کو تولے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے گا. لہٰذا اگر قبلہ اور لمس اگر تحریک شہوت کا درجہ بن جائے اور جماع کا سبب بن جائے تو قبلہ بوسہ لینا یا چمٹنا حرام ہوگا. کانا املککم لإربہ، ارب کہتے ہیں شہوت کو یا عضو تناسل کو، کہ اپنے جسم پر مخصوص عضو کے اوپر آپ کو پورا کنٹرول تھا. اللہ، گویا ضبط نفس کی پوری صلاحیت تھی. لہذا جو کوئی اپنے نفس پر ضبط کر سکتا ہو اور محظور میں واقع ہونے کا خوف نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے.
ورنہ احتیاط لازم ہے۔ چلیے صاحب، اگر کوئی شخص بوس و کنار کرتا ہے اور اسی میں اس کا انزال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جمہور امت کے علماء کا یہی قول ہے، روزہ فاسد ہوگا، صرف قضا لازم آئے گی، مگر دن بھر کھانے پینے سے رکنا پڑے گا روزے کے احترام میں، لیکن وہ روزہ فاسد ہو جائے گا جی۔ لیکن اگر صرف مزی نکلتی ہے، جو پتلا پانی ہوتا ہے شہوت کے وقت، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وضو اگر کیے ہوا تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، باقی رہا کہ عضو مخصوص کو دھو کر، اور اگر کپڑے پر لگا ہو تو چھیٹا ڈال کر، جیسا کہ ہم نے باب ازالۃ النجاسہ میں پڑھا تھا، اس کے بعد وہ طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ سکتا۔ غسل بھی واجب نہیں اور روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اگر مزی نکلتی ہے تو۔ لیکن اگر منی نکل جائے، انزال منی ہو، تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو حدیث ہے وہ حجامت سے متعلق ہے۔ حجامہ روزے کی حالت میں، دن کی حالت میں، وہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں حجامہ کا کیا حکم ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یا ان سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، حجامہ کروایا، درا حالے کہ آپ محرم تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حالت احرام میں آدمی پچنا لگوا سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بال وغیرہ نہ ہو تو کوئی بھی کفارہ نہیں، لیکن اگر سر کے کسی حصے پر لگاتا ہے اور چند بال ہی کاٹنے کی نوبت آتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی فدیہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر زیادہ حصہ بال کا کٹتا ہے یا زیادہ مقدار میں بال کٹ جاتا ہے تو پھر وہ فدیہ دینا پڑے گا۔ 6 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 3 دن روزہ رکھنا، یا ایک بکری ذبح کرنا، جو آسان ہو، تینوں میں اختیار ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے حصے پر لگائے جہاں پر بال کاٹنے کی نوبت نہیں ہے، یا اگر ہے تو مختصر کٹنے کی نوبت ہے، 2 چند بال ہی کٹتے ہیں، تو انشاءاللہ فدیہ نہیں ہے۔ تو حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا، یعنی حجامہ کروایا، واحتجم وهو صائم، اور آپ نے پچنا لگایا درا حالے کہ آپ روزے سے تھے۔ اب اس جملے کے اندر اہل علم نے اختلاف کیا ہے، امام محمد وغیرہ نے کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے۔ اصل میں لفظ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا تھا درا حالے کہ آپ محرم تھے، لیکن وہم کا اطلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، اور ابن عباس کے سے وہم ہونے پر کوئی بہت واضح دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہی پچنا لگایا۔ البتہ جو لوگ روزے کی حالت میں پچنا لگانے کے قائل نہیں ہیں، وہ ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی طرف سے علماء جواب دیتے ہیں، خاص کر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس حدیث کو دلیل روزے دار پچنا لگا سکتا ہے اس بات پر موقوف ہے کہ آیا یہ واقعہ پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا ہو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بعد کا واقعہ ہے، ممانعت پہلے تھی، یہ رخصت بعد میں آئی، تو ایسا بولتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ روزہ فرض روزہ تھا یا نفل روزہ تھا کہ آپ نے پچنا لگوا کر کے پچنے کے ذریعے افطار کر لیا تھا، یا آپ مقیم تھے کہ مسافر تھے، یہ سب جب تک کلیئر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں وہ کہ حدیث کی استدلال میں احتمال ہے، جبکہ افطر الحاجم والمحجوب کا لفظ جو ہے حدیث صحیح ہے اور بالکل کلیئر کٹ ہے کہ حالت صوم میں، اور وہ بھی رمضان کے اندر حدیث میں ہے کہ پچنا لگانے والا اور لگوانے والا، محجوم جس کو حجامہ کیا جا رہا ہے، اور حجامہ کرنے والا، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس کی دلالت بالکل واضح ہے، اور جو ابن عباس کی حدیث ہے اس میں کئی احتمالات ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ابن عباس والی روایت جو اگرچہ بخاری کی ہے، لیکن اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ عمل آپ نے کیا ہو اور اس کے بعد منع فرما دیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نفلی روزہ سے رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں رہے ہوں تو افطار پچنے کے ذریعے آپ نے افطار کر لیا ہو، جیسے کھا پی کے افطار کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی جن کے یہاں پچنا لگانا، حجامہ کروانا افطار کا مفطر ہے، وہ کہتے ہیں کہ افطار ہو جائے گا۔
لا الہ الا اللہ. ہو سکتا ہے کہ بیمار رہے ہوں، صحت مند نہیں رہے ہوں، تو بیماری کے ازالے کے لیے آپ نے لگایا ہو. کہتے ہیں کہ کئی احتمالات ہیں. اور جو لوگ پشنا لگوانے کے قائل ہیں جمہور علماء، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بالکل صاف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگایا ہے روزے کی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ افطر الحاجم والمحجوم جو ہے یہ پہلے کی حدیث ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. گویا ممانعت پہلے تھی، رخصت بعد میں آتی ہے. ممانعت پہلے ہوتی ہے، رخصت بعد میں آتی ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال دونوں طرف دلیلیں مضبوط ہے. اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ صاحب یہ ازراہ شفقت، ازراہ تخفیف کہا، کیونکہ روزہ کی حالت میں پشنا لگانے سے خون کی مقدار زیادہ نکل جاتی ہے تو روزے دار کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ورنہ جائز ہے. تو دونوں قول ہے، اور دونوں قول کے اندر دلیلوں کے اعتبار سے قوت ہے. لیکن من باب الاحتیاط اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ حالت روزہ سیام میں آدمی پشنا نہ لگائے، اس کو مؤخر کرے رات کے لیے. لیکن اگر پھر بھی کوئی کر لیتا ہے فرض رمضان کے روزے کے درمیان تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ اعلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگایا، حالانکہ آپ محرم تھے، تو حالت احرام میں بھی پشنا لگایا جا سکتا ہے، حالت صوم میں بھی پشنا لگایا جا سکتا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفاد اور خلاصہ ہوا، بخاری کی حدیث. دوسری حدیث ہے شداد بن اوس کی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقیع وهو يحتجم في رمضان. واضح ہو گیا کہ یہ فرض روزہ ہے، اتنا کلیئر ہے یہ. جبکہ احتجم وهو صائم جو ابن عباس کی حدیث ہے اس میں احتمال ہے کہ وہ صوم فرض تھا کہ صوم نفل تھا. کہتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے اوپر ہوا، ایک شخص کے پاس سے ہوا بقیع میں، جو مسلمانوں کی قبرستان ہے، اس کے قریب میں ہی وہ شخص پشنا لگوا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس شخص کے پاس سے، تو آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم. حاجم اور محجوم، پشنا لگانے والا، کپنگ کرنے والا، کپنگ کروانے والا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کپنگ کرتا تھا وہ منہ سے اس کو خون کو چوستا تھا، ہوا کے ذریعے نلکی میں خون لیتا تھا. تو ممکن ہے کہ صاحب کچھ خون اس کے منہ میں چلا جائے، حلق کے نیچے آ جائے. آج کل تو کپنگ کی وہ کیفیت نہیں ہے منہ سے ہوا کے ذریعے گندا فاسد خون لینے کا. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہ شخص جو پشنا لگوا رہا ہے محجوم، وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، ممنوع کام کر رہا ہے، اور یہ شخص جو کپنگ کرنے والا ہے حاجم اسم فاعل جو کر رہا ہے، پشنا لگا رہا ہے، وہ گناہ کے کام پر محجوم کا تعاون کر رہا ہے. لہذا گناہ میں شرکت کرنے کی وجہ سے اور شراکت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے کام پر تعاون کرنے کی وجہ سے حاجم کے بھی روزے کو آپ نے کینسل کیا اور کہا کہ اس کا روزہ بھی خراب ہو گیا. یہ خمسہ میرے کی روایت ہے سوائے ترمذی کی، یعنی امام احمد اور ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے. امام احمد نے اس حدیث کو صحیح کہا، ابن خزیمہ نے بھی، ابن حبان نے بھی. چلیے صاحب تیسری حدیث میں لائے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. کہتے ہیں کہ اول ما کرہت الحجامہ حجامہ للصائم، روزے دار کے لیے پہلے جو حجامت مکروہ قرار دی گئی تھی وہ اس وجہ سے کہ جعفر بن ابی طالب نے پشنا لگایا حالے کے وہ روزے سے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے، تو آپ نے کہا کہ یہ پشنا لگوانے والے اور لگانے والے دونوں ہی مفطر ہو گئے. ثم رخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حجامت کرنے کی روزے دار کو اجازت دے دی. وکان انس یحتجم وهو صائم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے حجامہ کروایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کیا اور اس کی سند کو قوی کہا ہے. یہ جو روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اس کی سند میں اور متن میں کہتے ہیں کہ اختلاف اہل علم کا. جی اکثر اہل علم نے تو صحیح کہا ہے، معاف کیجیے گا، یہ انس کی جو روایت ہے دارقطنی کی، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اس کی سند میں خالد بن مخلد القطوانی یہ جو شخص ہے یہ ضعیف آدمی ہے. اور اسی کے ساتھ عبداللہ بن مسنہ وہ بھی متکلم فی ہے. تو خالد بن مخلد القطوانی نے عبداللہ بن مسنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے ثابت بنانی سے اور انہوں نے انس بن مالک سے.
کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو دار قطنی کی ہے، دنیا اسلام میں جتنی کتب حدیث ہیں ان میں کہیں یہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے سوائے دار قطنی کی. نہ صحاح میں ہے، نہ سنن میں ہے، نہ مسانید میں، جبکہ یہ حدیث اتنی واضح ہے مسئلے کے سلسلے میں کہ اس کی ضرورت ہے سب لوگوں کو ہے. تو دنیا حدیث کے اندر کہیں یہ روایت موجود نہیں سوائے دار قطنی کی، جو اس کے ثبوت پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا کرتی. دوسرے یہ کہ خالد بن مخلد، جیسا کہ میں نے کہا، اور عبداللہ بن مسلح، ان کے تعلق سے اہل علم نے گفتگو کی. امام احمد کہتے تھے کہ حدیث مناکر بیان کرتے ہیں، ابن سعد کہتے تھے کہ منکر الحدیث ہے یہ خالد بن مخلد، اور تشیع میں غلو کرنے والے ہیں. اور ابن المثنى عبداللہ بن مسلح کے تعلق سے امام ابو داؤد نے کہا لا اخرج حدیث، میں اس کی حدیث کی تخریج نہیں کرتا، میں نہیں لیتا اس کی حدیث کو. نسائی نے کہا کہ قوی نہیں ہے. اور متن میں جو نکارت ہے، قابل انکار متن ہے، وہ یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب غزوہ موتا میں جو فتح مکہ سے قبل ہوئی ہے اس میں انتقال کر گئے تھے. اور یہ افطر الحاجب والمحجوم والی جو حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے سال کی حدیث ہے. بہرحال چلیے، یہ تو گفتگو حدیثوں کے تعلق سے ہو گئی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث حجامت کے جواز کی دلیل ہے کہ حجامت روزے دار کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہی قول جمہور کا ہے، ائمہ ثلاثہ کا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لگتا ہے کہ پسند کیا ہے. اور عبد الرحمن ابی لیلہ والی جو حدیث پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک شخص نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ سے اور مواصلت صوم وصال سے منع کیا تھا، صرف صحابہ پر شفقت کے ارادے سے. اور امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں شعبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا ہے کہ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ روزے دار کے لیے حجامت ناپسند کرتے؟ صحیح بخاری میں ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت انس نے، کہ نہیں، مکروہ جانتے ہیں الا من اجل ضعف، کمزوری کے پہلو سے. اگر کسی کو کمزوری لائق نہیں ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، روزہ رکھ سکتا. لا الہ الا اللہ. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرحال پشنہ لگوانے والا، سلے اور پشنہ لگانے والا کہ دونوں کے روزے فاسد ہو جائیں گے، لیکن جمہور کے نزدیک جائز. چلیے بہرحال من باب الاحتیاط رات میں مؤخر کر دیجیے، لیکن اگر کسی نے لگوا لیا روزے کی حالت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا، روزہ باقی رہے گا باذن اللہ تعالیٰ. اور اسی کے اوپر آپ اس شخص کو قیاس کر لیجیے جو خون دیتا ہے. اگر کسی کو تو زیادہ مقدار میں بھی اگر خون دیتا ہے تو جو لوگ پشنہ لگوانے کے جواز کے قائل ہیں جمہور علماء، ان کے نزدیک 200، 400، 500 ml بھی آدمی کسی کو خون بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے دے سکتا ہے. اور باقی رہا تحلیل دم کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو خیر تمام علماء کے نزدیک جائز ہے. امام احمد کے نزدیک بھی، جو کہ پشنہ لگانے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ پشنہ لگانا نہیں ہے، تھوڑی سی مقدار 10 ml یا دوسرا 10 ml، یا اگر 3 پورا بلڈ کی جانچ ہو تو ممکن ہے کہ 2-3 ٹیوب میں 10-10 ml لیا جائے. لیکن 100 ml، 200 ml، 300، 400 ml جو ہوتا ہے یہ زیادہ بڑی مقدار ہے. تو جو لوگ پشنہ لگوانے کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک اتنی مقدار بھی خون کی زیادہ کم دی جا سکتی ہے. اور جو لوگ حرمت کے قائل ہیں حجامہ کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ تحلیل دم کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں خون اگر دیتا ہے یا پشنہ لگواتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تفصیل سامنے آ چکی ہے اور ترجیح بھی سامنے آ چکی ہے کہ من باب احتیاط عبادت کا باب ہے، اس لیے احتیاط کرے تو بہتر ہے. ورنہ اگر کوئی کر لیتا ہے بحالت روزہ تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی ہم اسی حدیث کے درس تک یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو مسائل ہیں وہ اگلے درس میں پڑھے جائیں گے اور حدیثیں پڑھی جائیں گی. وباللہ التوفیق.